إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ابا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار رواہ مسلم وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع سے متعلق بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی خطرناک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ جس سے ہم نے طلب کرنی چاہیے، جس سے ہر مومن کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، وہ ہے جہنم۔ جہنم ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ایسی جگہ ہے جس سے ہر نبی نے دعا مانگی کہ اللہ ان کو اور ان کی قوم کو اس سے بچائے، ان سے ان کی حفاظت کرے۔ جہنم وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سن کر، جس کے بارے میں جان کر انبیاء تک راتوں کو اٹھ کر روتے، آنسو بہاتے، بارگاہ الہی میں توبہ کرتے، سجدے میں گر جاتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے، اس جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی دعائیں جو ہے احادیث میں موجود ہے، سنت سے ثابت ہے، جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ جہنم ایسی جگہ ہے جو انسان کے جسموں کو، ان کی کھالوں کو جلا کر راکھ کر دیں گی، اور اس پر سے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں ایک انسان جل جاتا ہے تو جل کر اسے موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں ہے۔ تو جہنم میں طرح طرح کے جو ہے عذاب ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جہنم کے وجود کا ثبوت۔ اس کے تعلق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ یہ ایک شخص ہے جس کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، وہ جہنمی شخص تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں نے اس کو دیکھا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو غائب سے یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہے کہ جہنم میں کیا کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا کیا ہونے والا ہے، کون جنت میں جانے والے ہیں، کچھ لوگوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا ہے، وہ جہنم میں کیسی حالت میں تھا؟ اس کی جو آنتیں تھی، اٹڑیاں، وہ پیٹ کے باہر تھی، اور وہ اس کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا جہنم کے اندر۔ تو کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قبر میں جہنمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے، یعنی ہمیں جب موت آئیں گی اور ہم کو جب قبر میں ہمارے رشتہ دار دفنا کر چلے جائیں گے، تبھی ہمیں ہمارا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو حدیث اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے، یعنی مر جائے، تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔
اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ اسے بتا دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ یاد رکھیے اور اس کو جانیے اور سمجھیے۔ جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے جہنم کے؟ 7 تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں میں سے داخل ہوں گے۔ جس طرح جنتی اپنے خاص عمل کی وجہ سے ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے، آپ نے سنا ہے نا، اکثر رمضان کے بیان میں سنتے ہیں ہم، روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، ویسے جہنم میں بھی خاص دروازے خاص عمل کی وجہ سے وہ دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا، سورہ حجر آیت نمبر 43 اور 44، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ خاص گناہوں کی بدولت، خاص گناہ کرنے کی وجہ سے ان کو اس خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا۔ اس وقت تمام لوگ دیکھیں گے کہ یہ آدمی یہ گناہ کرتا تھا، اس وجہ سے اسے اس دروازے سے داخل کیا گیا۔ اب آپ سوچئے دنیا میں ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ فلاں غلط کام یا گناہ کرے تو کوئی نہ دیکھے، والدین دیکھ لیں گے، امی ابا دیکھ لیں گے، محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، سوسائٹی کو پتہ چل جائے گا، ڈرتے نا ہم۔ وہاں تو پورے انسان دیکھیں گے کہ ارے یہ آدمی، یہ عورت، ارے اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، مطلب یہ گناہ کرے انہوں نے دنیا کے اندر۔ کتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہوں گی نا۔ یہاں ہم کو کتنا عزت کا خیال رہتا ہے نا، وہاں سوچیے آپ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہ، الگ الگ دروازے سے داخل کیا جائے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جب سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، دروازے بند کر دیے جائیں گے، آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی۔ چلیے جہنم کے درجات، لیول، ایک بات یاد رکھیے، جنت کے درجات اوپر آتے ہیں اور جہنم کے نیچے جاتے ہیں۔ جہنم نیچے کی طرف گہری اور خطرناک ہوتی جاتی ہے، جنت اوپر کی طرف بہترین اور بہترین اور اچھی سے اچھی ہوتی جاتی ہے۔ چلیے جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ہوگا اور اوپر درجے میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا۔ جہنم کا اوپر کا حصہ کم عذاب، نیچے والا زیادہ عذاب۔ بالکل ویسے ہی اپنی دیگ میں کھانا بنتا ہے نا، اوپر کے چاول پکڑ کر ہم دیکھتے ہیں نا گل گئے کہ نہیں، تو اکثر نیچے والے تو جل ہی جاتے ہیں نا، تو ہمیشہ اوپر ہلکا ہوتا ہے اور نیچے تیز اور سخت ہوتا ہے۔ تو جہنم جتنی نیچے آپ جائیں گے اتنا زیادہ سخت عذاب ہے۔ چلیے حدیث سنیے غور سے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کے حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام نہیں آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ مسلم شریف کی حدیث، اس میں بہت ساری غور کرنے والی باتیں، اس کو آپ غور سے سنیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے آپ۔ ابو طالب کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے والد۔ ایمان نہیں لائے نا، اللہ کے رسول سے بہت محبت، آپ بھی نہیں کر سکتے اتنی محبت، اتنی محبت کہ جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے والا ہے رات میں، تو اللہ کے رسول کی جگہ اپنے بیٹے حضرت علی کو سلایا۔ بتاؤ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ابو طالب اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا وجہ تھی؟ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے نزدیک ایمان کتنا اہم ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو ٹٹولو کہ آپ لوگ اللہ کے نزدیک کتنے امپورٹنٹ ہیں، کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ابو طالب کتنا لڑ رہے ہیں دوسرے سرداروں سے اللہ کے رسول کی خاطر، سب سے دشمنی مول لیے،
لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ایمان کی اہمیت آپ کو پتہ چلتی ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے سفارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو ابو طالب کی صرف اتنی بات سنی گئی ان کی سفارش کی ان کے تعلق سے کہ ان کو جہنم میں سب سے اوپر رکھا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے وہ عذاب کیسے دوسری جگہ آتا ہے، ان کے ٹخنوں تک جلایا جائے گا ان کو، جس سے بھیجا پگھل کر ناک میں سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ہم لوگ کتنی شان سے بولتے ہیں، کوئی بولا غلط کام مت کرو جہنم میں جاؤں گے، ہاں تھوڑے دن رہیں گے جہنم میں، بعد میں اپن تو مسلمان ہیں، اپنی وراثت ہے جنت، اپنے ابا کی تھی آدم کی، اپن وہیں سے آئے تھے، اپنے کچھ ملنے والی ہے۔ کتنا آرام سے بولتے ہیں آپ، اور جبکہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ ٹخنوں تک جلایا جا رہا ہے، آگ کی جوتیاں پہنائی جا رہی ہیں۔ دھوپ میں کھڑے رہ کر بتائیے آپ 5 منٹ سخت دھوپ میں، اب آگ تصور کیجئے، امیجن کیجئے آگ کی جوتیاں آپ کو کسی نے پہنا دیا ہے، کیا حال ہوگا؟ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، پھر نیچے اور گہرا ہے۔ چلیے، یہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ منافق جو زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس کو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگوں میں منافقت کی علامت آج نظر آتی ہے کہ دنیاوی تھوڑی لالچ کے لیے وہ جھک جاتے، کہیں بھی کسی کے سامنے بھی شرک بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، اور بولتے ہیں مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہے۔ قرآن نے کیا کہا ایسے لوگوں کے تعلق سے؟ سورہ نساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کسی کو تم مددگار نہ پاؤ گے، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرنے والا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرنے والا۔ منافق کہاں جانے والے؟ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے نچلا جو تل ہے جہنم کا کتنی دور ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر اوپر سے ایک بڑا پتھر چھوڑا جائے، آپ کو پتہ ہے نا اوپر سے کوئی چیز چھوڑی جائے تو کتنی ویلوسٹی سے اسپیڈ سے گرتی ہے، وہ پتھر اس میں چھوڑا جائے تو سب سے نچلے والے حصے میں جانے کے لیے وہ پتھر کو 70 سال لگیں گے۔ ایک 100 فلور کی بلڈنگ ہے، 100 سٹوریز کی، اس پہ سے پتھر چھوڑا جائے تو 1 منٹ کے اندر آ جاتا ہے نیچے۔ اب آپ لگاؤ کہ ایک پتھر چھوڑا گیا، 70 سال لگ رہے اس کو نیچے جانے کے لیے، وہ منافق وہاں پڑا ہوا ہے اندر جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں۔ تو یہ منافقوں کا حال ہونے والا ہے۔ چلیے اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں 4 چیزیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ 4 چیزیں جس میں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اکثر یہ جھوٹ بولتی ہے ہماری، برابر ہے کہ نہیں؟ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، ٹھیک ہے، بات کرے گا گالی گلوچ کرے گا، وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا۔ امانت رکھی جائیں گی تو امانت میں خیانت کرے گا، کوئی چیز اس کے پاس رکھی گئی تو خیانت، ڈبو دیا، کھا لیا، ہڑپ لیا، اپنے نام کر لیا، تمام چیزیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جب جھگڑے پہ اترے گا تو گالی گلوچ، مطلب ایک دم بدترین طریقے سے لڑائی کرے گا۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنے تک جلائی جائیں گی، بعض لوگوں کو کمر تک، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائی جائیں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جتنے زیادہ گناہ اتنی اوپر تک آگ آئیں گی، لیکن صرف ٹخنوں تک بھی آنا کوئی معمولی بات سمجھ رہے آپ؟ آگ کی جوتیاں اگر کسی کو پہنائی جائیں گی تو اس کا حال کیا ہوگا آپ سوچئے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائیں گی لیکن سجدے والی جگہ کو نہیں کھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب جو لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، آگ ان کو نہیں چھوئیں گی۔
جو نمازوں میں گرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. دیکھیے نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دین کے لیے لگا دے، دن و رات دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دے، اس کے ہر اعضاء اللہ کے پابند ہو، اس کے ہاتھوں سے برے کام نہ ہو. موبائل پہ ہوتے نا برے کام، غلط چیزیں، گندی چیزیں، بیکار چیزیں، اسی پہ ہوتا ہے نا. ہاں آج کل کیا چل رہا ہے، فلاں فلاں ویڈیوز ہم کو بہت پسند ہے، کچھ لڑکیوں کا گروہ اسپیشل، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں اب تو اتنی کیا کہیں گے، بے حیائی اور انتہا اتنی زیادہ ہو گئی ہے. انڈین اور آزو بازو کے کم پڑے تھے، کورین ڈرامے دیکھ رہے بچے، کورین ہیرو ہیروئن ایکٹریس ان کو پسند آ رہے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کوریا کی ایک مشہور اداکارہ ہے، ایک فلم اسٹار ہے جس نے اسلام قبول کیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے اس کا جو ہے وہاں پر نیوز پڑھا، اسلام قبول کیا. وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے جو ناچنے والے ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ان کے فین بن رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. کورین ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور کیا کیا نام سے آ رہے ہیں، بی ٹی ایس اور بی بی اے اور کیا کیا نام سے الگ الگ، بولے ہم اس کے فالوور ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی کاپی کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، جس کو لائک کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی کے پیچھے رہے گا. اب وہ جدھر جائیں گے یہ بھی ادھر جائیں گا. وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں، وہ جہنم میں جائیں گے تو. اور یہ لوگ کہاں جانے والے ہیں اگر بغیر توبہ کے چلے جائے تو کیا آپ بھی جہنم میں جانا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پسند ہے ایسی آگ جس کے بارے میں ابھی ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو کیجئے، آپ کی چوائس ہے. جہنم بڑی خطرناک ہے، وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں تھی وہ کتنی اہم تھی، جس کو آپ نے ایزی لیا. لڑکے تو لڑکیاں، لڑکیاں بھی اس میں ابھی شامل ہو چکی ہیں. مجھے کچھ گرلس نے آ کر بتایا کہ اس طرح سے لڑکیاں کر رہی ہیں، یہ ایسے ایسے چینلز پہ جا کر اس کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اس کو شیئر بھی کر رہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جانے والے ہیں جو خود تو برائی کرتے ہیں اور برائی کو پھیلاتے بھی ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا سورہ بروج کے اندر، جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. آپ بولیں گے ہم کہاں پھیلاتے ہیں؟ ہاں، آپ کو فلاں گانا، فلاں ماڈل، فلاں چیز کو دیکھا، شیئر کیا اپنی سہیلی کو، اپنے دوست کو، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مسلمان مرد عورتوں کو فتنے میں ڈالا ان کے لیے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے. سادہ عذاب کا ذکر نہیں ہے، کیا کہا ہے؟ عذاب علیم، سخت عذاب، تکلیف دینے والا عذاب ان کو دینے والا اللہ تعالیٰ دے گا ان کو، جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ناچ گانے کو پھیلاتے ہیں، گندگی کو پھیلاتے ہیں، بیہودہ چیزیں پھیلاتے ہیں. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ یہ آپ خود بولیے، چل رہے نا سب؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے. چلیے، جہنم کا ایک درجہ ہے جسے الجحیم کہتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، ایسا گڑھا جہاں پر بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے سرکشی کی، سرکشی معلوم ہے نا، اللہ اور اس کے رسول ایک بات بول رہے ہیں اور آپ اس کے مخالف جا رہے ہیں. جیسے ابھی میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، کچھ لوگ نہیں مانتے. اللہ اور اس کے رسول ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ بات کو نہیں مان رہے ہو، آپ اس کے مخالف جا رہے ہو، سرکشی ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا سرکشی ہے، قرآن کا انکار کرنا سرکشی ہے، اللہ کے رسول کا انکار کرنا سرکشی ہے، ان کی باتوں کا انکار کرنا سرکشی ہے. اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی چیزوں کو، بس ابھی جو دکھ رہا ہے بس اس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں آپ، جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے، ہے نا. اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا. وہ ایسا گڑھا ہے، مطلب ڈیپتھ میں ہے وہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے گا. آپ سمپل سا جا کر دیکھیے تندوری چکن کیسے بنتا ہے، کیسے جلتا ہے وہ پورا، اس کی چمڑی ہر طرف سے جل جاتی ہے. آپ کا حال اگر ویسا ہو تو کیا ہوگا، ہمارا حال اگر ویسا ہو تو کیا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے. چلیے، جہنم کا دوسرا درجہ ہے الحطمہ، پہلا ہے الجحیم. میں آپ سے پوچھوں گا سوال، آپ کو یاد رکھنا ہے سب چیزیں، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو ریکال کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟
پہلا تھا الجحیم، دوسرا الحطمہ، چکنا چور کر دینے والی آگ، ایسی آگ جو چیزوں کو پورا توڑ پھوڑ دیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ یہ آیتیں پڑھتے بھی اکثر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہمزہ میں اس کو بیان کیا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ، ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ یعنی چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے۔ دنیا میں انسان کتنی آگ بنا سکتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ٹیمپریچر ہم 60,000 کے اوپر یا لیکس میں چلے گئے ہم ٹیمپریچر تیار کرنے میں۔ نیوکلیئر فیوژن میں 10 ٹو پاور 6، 10 ٹو پاور 6 مطلب ایک کو لگا دو آپ 6 زیرو، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ، 1 لاکھ کے اوپر ٹیمپریچر بنانے میں انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ اور 1 لاکھ کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اگر انسان کو ڈالے تو ویپر بن کے اڑ جائیں گا، جلیں گا بھی نہیں، ویپرائزڈ دھواں بن کے اڑ جائیں گا اتنے ٹیمپریچر پہ۔ لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئیں گی، یہاں تو مر جائے گا انسان ایسی آگ پر۔ تو کہا کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کن برائیوں کی سزا ہے توڑ پھوڑ دینے والی آگ؟ سورہ ہمزہ پڑھا آپ نے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ صرف 3 برائیوں کی وجہ سے وہ آپ کو یہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پتہ آپ کو؟ ہمزہ لمزہ، ہمزہ لمزہ کس کو بولتے ہیں پتہ آپ کو؟ سامنے برائی کرنا کسی کی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ہمزہ لمزہ، منہ پہ برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور ہم یہ دونوں کرتے، اور ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ منہ پہ برائی کرنا، سامنے دل توڑنا ہے نا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا، لوگوں میں لڑائیاں پیدا کرنا، صرف اس وجہ سے حطمہ میں ڈالا جائے گا لوگوں کو۔ کتنا معمولی سمجھتے اپن اس کو، اور وہ شخص جو مال کو جمع کرتے جاتا تھا، صدقہ خیرات زکوٰۃ اس کے نہیں نکالتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے تیسرا درجہ ہے حاویہ۔ حاویہ کہتے ہیں گہری کھائی کو، جہیم، حطمہ، حاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جن کے پلڑے زمین میزان میں ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوں گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہری کھائی کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 8 سے لے کر 11۔ جن کے اعمال نیکی والے کم ہو گئے، گناہ والے نیچے چلے گئے، مطلب وزن بڑھ گیا، مطلب دنیا میں نیکیاں کم کی تھی گناہ زیادہ کیے تھے، ان کو حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ کس سے کہتے ہیں؟ گہری کھائی، ایسی کھائی جس میں ڈالا جائے گا تو انسان بس گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا۔ یہ گہری کھائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال ہلکے، یعنی نیک اعمال ہلکے تھے، کم تھے۔ چوتھا درجہ سقر، سین قاف را، سقر، سخت جھلسا دینے والی آگ، ایسی آگ جو آپ کے جسم کو پورے جھلسا دیں گی، جلا کے راکھ کر دیں گی، اس کو کہتے ہیں سقر۔ وہ ایسی جگہ ہے سَأُصْلِهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ۔ سورہ مدثر آیت 26 سے 29، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان قریب میں اسے سخت جھلسا دینے والی آگ میں جھونک دوں گا، تم کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی آگ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑیں گی، کھال کو جلا کر کالا کر دیں گی۔ مطلب انسان کے جسم کو وہ ایسے جلائیں گی جسم پورا کالا ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں جلائے گا کہ آپ کو ویپر بنا کے اڑا دے، آپ زندہ رہیں گے اس حالت میں۔ یہ سب سے بڑی تکلیف دہ والی بات رہیں گی۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو لائے گا، موت کو ایک دمبے کی شکل میں، دمبا پتا ہے نا آپ کو، شیپ، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور فرشتہ اسے ذبح کر دے گا، اور کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی۔ اب کسی کو موت نہیں ہے، جنتی والے ہمیشہ جنت میں، جہنمی والے ہمیشہ جہنم۔ وہاں موت نہیں ہے،
جہنم میں تکلیف تکلیف تکلیف، انسان وہاں موت مانگے گا، اللہ مجھے موت دے دے، موت نہیں آئیں گی، صرف تکلیف 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 اور تکلیف۔ تو جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم کا 5واں درجہ لظا، لام ظا یا، لظا، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ، مطلب شعلے، آگ کے شعلے جو لہرتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ معارج، کلا انہا لظا نزعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فأوا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دیں گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائیں گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیرا، مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ یہ آگ کھینچ کھینچ کے لے کے جائیں گی کس کو؟ جس نے منہ موڑا۔ آج ہوتا ہے نا کوئی دین کی بات ہم بولتے تو جان دو یار بہت بور کر رہے ہو، پھر وہی دین کی بات، یہ صحیح یہ غلط۔ آج کل نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، والدین گھر والے استاد کوئی اچھی بات بتا، کیا پھر وہی لگا انہوں نے، ہم کو مت بولو، ہے نا، کیا وہی بار 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 بار، ہے نا۔ کہا کہ منہ موڑنے والے، تو منہ موڑنے سے والے سے مراد یہاں پر وہ ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کیا۔ اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں اللہ نہ کرے شامل ہو جائے جو منہ موڑنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول کے احکامات سے پیچھے ہٹ جانے والے لوگ کہیں ہم نہ بن جائے، پیٹ پھیرنے والے اور مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ تو یہ جو اب زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے تعلق سے یہاں پر سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 18۔ چلیے، پہلا تھا جہیم، دوسرا حطمہ، تیسرا حاویہ، چوتھا سقر، پانچواں تو کیا لظا، لام سے لظا، ذا، ٹھیک ہے، ذا ذا، ٹھیک ہے، اوکے۔ چلیے چھٹا، 6 نمبر سعیر، سین عین یہ رے، سعیر یعنی دہکتی ہوئی آگ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورہ ملک آیت نمبر 10 اور 11۔ قیامت کے روز کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس آگ میں نہ ہوتے، اس دہکتی ہوئی آگ یعنی اس سعیر میں ہم نہ ہوتے اور اس میں ہم شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کو خود اعتراف کریں گے، لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ کیا سوچیں گے وہ، کاش کہ ہم قرآن کی باتوں کو غور سے سنتے، کاش کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے اور اس کو مانتے تو آج یہاں نہیں ہوتے۔ تو ہمارے لیے بھی ڈرنے والی بات ہے، دین کی بات بتائی جاتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، جمعہ کے خطبے میں امام صاحب بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو باتیں بتاتے ہیں، آپ قرآن کے درس سنتے ہیں، حدیثوں کے درس سنتے ہیں۔ آپ سوچئے سننے والے لوگ کچھ غور سے سنتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں دھیان نہیں رکھتے، ان کو لگتا ہے کیا سننا ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کافروں کا ذکر ہے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، آیت کافروں کے لیے ہے کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم غور سے وہ بات سنتے اور مان لیتے، آج یہاں پر سعیر میں نہ ہوتے، دہکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ چلیے، جہنم کا 7واں درجہ زمہریر، زمہریر جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ زمہریر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیمپریچر ایک دم کم ہوگا، ہو سکتا ہے مائنس سے بھی بہت نیچے، اور وہاں پر کچھ لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، وہاں بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس میں قیاس کیا، بتایا، واللہ عالم کتنا صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو جن ہے وہ آگ سے بنے ہو تو ان کو سزا کیسی دی جائے گی؟ جن آگ سے بنے نا، ارے بولو نا، تو ان کو سردی کی سزا دی جائیں گی، ہو سکتا ہے، مے بی، واللہ عالم۔ لیکن ان کو آگ کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ آگ میں بھی درجے نا، لیول ہے نا، جیسے ایک
مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا مولوی صاحب سوال ہے. کچھ لوگ رہتے نا میرا سوال سب سے بھاری, کوئی جواب نہیں دے سکتا, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بولے مولانا جن آگ سے بنے؟ بولے ہاں. جہنم میں آگ ہے؟ ہاں. جو سرکس جن ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی آگ سے بنے تو ان کو سزا کیسے ملیں گی؟ تو مولانا نے زور کا تماچا دی سامنے والے کو, تاڑ آواز آئی, ایک دم لال لال ہو گیا, غصہ ہو گیا. بولے یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا گال کیسے بنا ہے؟ بولے چمڑے کا ہے. میرا ہاتھ کا ہے؟ چمڑے کا. لیکن بیٹھی کتنے بولے تو آگ کو مارنے والی آگ بھی ہوں گی نا وہاں پر. ارے سمجھا کیا؟ خیر وہ مولوی صاحب نے بعد میں ان کو سوری بولے, یہ صرف سمجھانے کے لیے کیا. بولے میں نے ٹھیک ہے, آپ بولیں گے نا تو اچھا ہاتھ صاف کر لیے. تو کبھی کبھار ایسا سمجھانا پڑتا ہے. کچھ لوگ بات مانتے نہیں, واضح دلیل بھی رہی نا بات نہیں مانتے. ہمارے ایک بیچارے دوست کے والد میں نے بتایا تھا نا آپ کو, بار بار اس کو ستانا پریشان کرنا. اس کو داڑھی آتی تھی اتنی سی چھوٹی سی سامنے ٹڈی پر, تو اس کو ستاتے تھے کیا بکرے کی جیسے داڑھی رکھ لی ہے بکرے کی. اس نے ایک بار سنا, دو بار سنا. ان کے انکل تھے وہ, بعد میں ان کے انکل کو بولا انکل بکرے کو تو بھی داڑھی رہتی, بولے کتے کو داڑھی بھی نہیں آتی بولے. تو وہ بیچارے جو خاموش بیٹھ گئے, کوئی جواب ہی نہیں آیا دوسرا. بعد میں سوری بولے انہوں نے جا کر ان کو بھی, بولے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا کیونکہ آپ بار بار تانے دے رہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. وہ بولے اگر مجھے ایک بھی بال آتا تو میں اسے نہیں کاٹتا کیونکہ یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے, تو نام نہیں رکھنا چاہیے سنتوں کو. مذاق اڑانا گناہ عظیم, بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیے. جہنم کی ایک وادی ہے, جہنم کی ایک وادی, اس کا نام ہے ویل. ویل افسوس کو بھی بولتے ہیں, ویسا ویل ہے افسوس ہے. لیکن ویل کا ایک معنی ہلاکت اور بربادی بھی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ویل لکل مطففین, ویل لکل ہمزہ, اور بہت ساری جگہ پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہلاکت ہے, بربادی ہے, تو اس سے ہلاکت اور بربادی بھی. اور جہنم کے ایک مقام ہے, وہاں بھی اس کو ویل کہا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں کہا کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا ہے. آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی ہوں گی, محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہے. ہلاکت اور بربادی ہوگی اور اس روز جھٹلانے والوں کی. تو یہاں پر کہا ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی. یعنی وہ جہنم کا ایک مقام ہے جہاں پر جو شعلے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, آپ دیکھتے ہوں گے سردی کے دنوں میں آگ جلاتے ہیں کچھ بچے بیٹھ کر, تو جب آگ جلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے چنگارے نکلتے ہیں اس میں سے, دیکھا آپ نے؟ یا ویلڈنگ میں آپ نے دیکھا جب ویلڈنگ کی جاتی ہے تو چنگاریاں اڑتی ہے, تو وہ چنگاریاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ ویل جو مقام ہے وہاں چنگاری کتنی بڑی اڑیں گی؟ اونٹ کے برابر, ایک اونٹ کے برابر, ایک اونٹ کے برابر ایک چنگاری ہوں گی. وہ کتنی بڑی ہوں گی؟ اونٹ کے برابر ایک چنگاری. اتنی خطرناک, آگے اونٹ کے اتنے چنگاریاں نکلیں گے اس میں سے. آپ دیکھو اونٹ کے سامنے آپ کو کتنے چھوٹے سے لگتے ہیں. تو ویل اتنی بری اور خطرناک جگہ ہے وہاں پر. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جہنم کی وسعت چوڑائی, جہنم کی وسعت چوڑائی. جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے. میں نے پہلے بتایا آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ اب جہنم کی تہہ میں یعنی ڈیپتھ میں پہنچا ہے. مطلب صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا, اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک زور کی آواز آئی, دھڑام. نہ وہ بادل گرجنے کی آواز تھی نہ کچھ آس پاس میں کچھ, نہیں تو خبر آ جاتی نا کیا ہوا. تو
کسی کو پتہ نہیں تو اللہ کے رسول نے اسی وقت بتایا کہ پتہ ہے یہ آواز کہے کی ہے؟ کہا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو چھوڑا گیا تھا جو جہنم کے تہ میں جا کر آج گرا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ یہ صحابہ کے لیے ایک نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس لیے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا نا، اور چیزوں کو انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ تو جہنم کی گہرائی کتنی خطرناک ہے، 70 سال تک گرتا رہے گا انسان، تب جا کر وہ وہاں پہنچے گا۔ جہنم کی گہرائی زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے زبان سے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر نیچے چلا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان کا ڈسٹنس آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے، سائنٹسٹ بھی پتہ نہیں لگا سکے۔ اور سائنٹسٹ کیا بولتے ہیں؟ لاکھوں سال ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں گے۔ لائٹ کتنا سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ 3 × 10⁸ کا مطلب کیا ہے؟ 3 کو 8 0 لگا دو آپ، 8 0 پھر 1 اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 30 کروڑ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، کتنا؟ 30 کروڑ میٹر، 30 کروڑ میٹر ایک سیکنڈ میں لائٹ ٹریول کرتی، معلوم آپ کو؟ ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میٹر۔ سمجھا؟ ارے سمجھا کیا؟ کتنے میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے؟ کتنے میٹر کا؟ 1000 کے 100 کتنا ہوتا ہے؟ 1000 نا؟ ہاں 3 0 ہٹا دو آپ، 30 لاکھ کلومیٹر۔ 30 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 30 لاکھ کلومیٹر دنیا بھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ میں لائٹ ٹریول کرتی ہے 30 لاکھ کلومیٹر۔ سمجھا آپ کو؟ صرف ایک سیکنڈ میں۔ تو سائنٹسٹ بولتے ہیں لاکھوں سال اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے دوڑتے رہے تب بھی یہ یونیورس کا اینڈ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور انسان اتنی گہری جہنم میں چلا جاتا ہے منہ سے ایک الفاظ نکالتا ہے تو مطلب ایسی بری بات کسی سے بول دیتا ہے جو ناگوار اللہ کو گزرتی ہے، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، زبان کا استعمال بہت صحیح۔ ہم جانے انجانے میں چھوٹی موٹی بات کس کو بول دیتے نا۔ ایک واقعہ سناتا میں آپ کو، غور سے سنیے۔ حضرت عائشہ ابھی نوجوان عمر تھی جب ان کا نکاح ہوا، ان کی ایک سوکن، اب سوکن کا معاملہ تو معلوم ہے آپ کو، جو سوکن ہوتے ہیں نا، ایک آدمی جس کے مور دین 1 وائف ہے، وہ بیویاں آپس میں سوکن رہتی ہے نا، تو آپس میں تو چلتی رہتی ہے۔ تو ایک بار ایک سوکن یعنی ایک صحابیہ، غالباً حضرت جویریہ تھے شاید یا کوئی اور تھے، وہ دکھنے میں ٹھیک تھے، خوبصورت تھے ان کا، لیکن ہائٹ کم تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک بار ان کو تانا دے دیا کہ وہ اتنی سی ہے، اتنی سی ہے وہ۔ اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ تم نے جو بات کہی ہے اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے، اگر تمہاری بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ سمندر کتنا بڑا ہے اور آلریڈی کھارا ہے، اس کو بھی کڑوا کر دیں گی وہ بات، کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچنا۔ صرف ہائٹ پر آپ نے تانا دیا، اللہ کو اتنا برا اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے اس سے جو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہم تو کتنا برا برا بولتے ایک دوسرے کو اور لڑتے، خطرناک۔ آپ بولیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا بول رہے ہیں صرف اتنی سی بات پہ۔ حضرت عائشہ نے فوراً توبہ کر لی۔ ہم لوگ کرتے توبہ؟ بالکل توبہ نہیں کرتے۔ تو آپ اللہ کے نزدیک کیا رہیں گے اگر آپ برا ایک دوسرے کو بولیں گے؟ تو ذرا چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، جہنم کے ایک احاطے کے 2 وادیوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ صرف یہ پوری جہنم کا نہیں ہے، 2 وادیاں ہیں، 2 پہاڑ ایسے
وادی وہاں پر جو پہاڑ کا علاقہ ہوتا ہے بیچ کے حصے کو وادی جو کہتے ہیں، یہ اتنا ڈسٹانس ہے کہ اس میں 40 سال کا مسافت، 40 ایئرس انسان کو ٹریول کرنے کو لگیں گے. 40 سال، 40 سال تک ٹریول کر رہا تو ایک وادی ختم نہیں ہو رہی. جہنم اتنی بڑی ہے. لوگ بولتے نا بولے جہنم بھر جائیں گی اپن بچ جائیں گے اس سے، ایسا مذاق بھی کرتے نا لوگ. یہ ہے وہ جہنم. 40 سال کی ٹریولنگ پوری دنیا سے بڑی ہوں گی. وہ صرف 2 وادیاں، مطلب کئی دنیا سما جائیں گی جہنم کے اندر. سمجھا آپ کو؟ جہنم اتنی چوڑی اور اتنی گہری ہے، اتنی خطرناک ہے. چلیے، جہنم میں ایک ایک کافر کے کان، یہ غور سے سنیے، جہنم میں ایک ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوں گی. کان اور کندھے کے درمیان اس کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا. تو آپ بولیں گے چوڑا کیوں کیا جائے گا؟ والیوم جتنا بڑا رہے گا آگ اس کو زیادہ لگیں گی، سزا بھی سخت ملیں گی نا. سمجھا آپ کو؟ آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پر کسی نے ایک انگارہ لگا دیا تو اتنا جلن ہو رہی ہے، اتنے پورے پہ لگایا تو تکلیف زیادہ ہوگی کم ہوگی؟ اتنے پورے ہاتھ کو آگ میں جلا دیا، اب آپ کے ہاتھ کے سائز کو بڑا کر دیا اور پھر جلائے جا رہے ہیں تاکہ انسان کو تکلیف اور زیادہ ملے، اس کے جسم کو چوڑا کر دیا جائے گا. یہ جو ہے حدیث یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. چلیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1000 سے 99 آدمی جہنم میں جائیں گے. اللہ کی مخلوق میں سے 1000 میں سے لوگ، کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں؟ 999. کتنے لوگ؟ مطلب 1000 میں سے کتنے لوگ جا رہے جنت میں؟ صرف ایک. اب اپنا نمبر اس میں ہوگا نہیں ہوگا ذرا غور کرو. اور آپ کو معلوم ہے 70,000 لوگ ایسے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ایک بار کہا 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے جنت میں. تو ایک صحابی تھے عکاشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا کہ عکاشہ ان میں سے ہے. پھر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. مطلب عکاشہ کنفرم ہے، وہ صحابی کو کنفرم نہیں کہا. مطلب وہ بھی جائیں گے جنت میں لیکن حساب کتاب دینے کے بعد. لیکن وہ 70,000 لوگ کیسے؟ بغیر کوئی حساب کے، کوئی سوال ہی نہیں ان سے، ڈائریکٹ جنت میں. ان کی نشانی ایک بار پوچھی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، کاہن کے پاس نہیں جاتے تھے، جادوگروں کے پاس نہیں جاتے تھے. ان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے حدیث کے اندر. شرک کبھی نہیں کیا لوگوں نے، کاہن کے پاس نہیں گئے، نجومیوں کے پاس. آج کل نجومیوں کے پاس تقریباً لوگ جاتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں ہم نہیں جاتے. ارے جاتے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں. بابا لوگوں کے پاس کیا ہوا بتاتے نا بابا لوگ. ہاں یہ بھی نجومی ہے. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم تو آج تک نہیں گئے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جاتے ہیں. کیسے؟ پیپر میں پڑھتے ہاروسکوپ. ہاں کچھ لوگ ہاروسکوپ پڑھتے ہیں، موبائل ایپ میں دیکھتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، آج ان کا ہوں گا، یہ جو نام کا لیٹر جس کا ایسے شروع ہوتا ہے اس کا ایسا ہوگا. جس نے اس کو پڑھا دیکھا بھی تو وہ اس میں سے نکل گیا، وہ 70,000 میں سے نہیں آ سکتا. اس نے توبہ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. چلیے، 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جانے کے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائیں گی اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کریں گی. اتنے لوگ جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم کیا بولیں گی؟ کوئی اور ہے کیا؟ کوئی اور ہے کیا؟ ان کو بھیجو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم مسلسل کہتی رہے گی کچھ اور ہے جو اس میں آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالے گا. تب جہنم کہیں گی تیری عزت کی قسم بس بس، اور جہنم سمٹ جائیں گی. آپ کو پتہ ہے مسلم شریف کی حدیث جہنم پھیلیں گی اور کہیں گی اور کوئی ہے کیا؟ تو سارے لوگ جتنے جہنم میں جانے والے سب کو ڈال دیا جائے گا. پھر وہ کہیں گی کیا اور کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم، اپنا پیر جہنم میں رکھے گا. اللہ کا پیر کیسا ہے کسی کو نہیں معلوم. پھر جہنم سمٹ جائیں گی اور کہیں گی بس اب کافی ہو گئے اتنے. تو یہ حدیث میں آتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ کے کان ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن کیسے ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے جیسے تو نہیں ہوں گے بالکل بھی، کیونکہ ہماری ایک لمٹ ہے نا، ہم ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے بیٹھے سب یہاں کا دیکھتا ہے، 7ویں آسمان پہ بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دکھتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن جنتیوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا انعام کیا رہے گا؟ جنت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا انعام رہے گا کہ ہم اسے دیکھیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات بنائی، اور وہ صرف خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بار رات میں بیٹھے تھے، چاند سامنے تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا جس طرح تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، جنت میں تم اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے، ایک دم سامنے۔ لیکن ابھی تک اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ سے ملے تو پردے کی آڑ میں، ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کا سلسلہ جو ہے ہم آگے جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔